آپ ماشاءاللہ خود بھی ایک وکیل ہیں اور آپ کا انٹریکشن صحافیوں سے بھی ہوتا ہے، آپ اپنی جماعت کی، اپنے لیڈر کی نمائندگی مختلف پلیٹ فارمز پر کرتے ہیں. جو آج اڈیالہ کے باہر ہوا، اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو، یہ آج صبح ہی ایک ماحول بنایا گیا، ان دو صحافیوں کی تصویریں ٹویٹر کے اوپر شیئر کی گئیں، پھر ان کو مختلف القابات دیے گئے کہ آئے ہیں تو آج ان کی ٹھکائی ہوگی، سو آن اینڈ سو فورتھ. اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ ایک ذمہ دار شخصیت ہیں اپنی جماعت کی طرف سے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ جو ہوا آپ کو اس پر افسوس ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، جو ہوا وہ کسی ایک چین آف ایونٹس کا نتیجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منیب آپ کا جی، آپ نے پروگرام میں آج مدعو کیا. دیکھیں منیب، ایکچولی ایگریشن کسی جگہ بھی ہو، کسی پارٹ پہ بھی ہو، اور اس کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کیا جاتا، بالخصوص وہ وکالت میں ہو، وہ آپ کے پروفیشن میں ہو، وہ ڈاکٹرز میں ہو، انجینئرز میں ہو، یا پبلک ایٹ لارج میں ہو، ماسز میں ہو. اس کو ہمیشہ جو ہے وہ کنٹرول ہی بہتر رہتا ہے، اور اس کے اوپر کبھی بھی آپ کسی بھی دنیا کے مہذب ملک میں چلے جائیں یا کسی بھی دنیا کے ترقی پذیر ملک میں چلے جائیں تو اس کو کوئی بہت اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. پہلی بات تو یہ بالکل کلیئر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے تو ایک بہت بڑی چارج شیٹ پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہمارے اوپر کر دی. ایز اے پی ٹی آئی ورکر میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میں تو ایک چارج شیٹ فیس کر رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے باقی لوگوں کے دوروں میں بھی، ادوار میں بھی بہت بہت کچھ ہوا ہوا ہے. اور اگر ان کو ہم گناہ کبیرہ صغیرہ سے آزاد کر دیں اور خالی ایک پی ٹی آئی کو ہی ہر چیز کی بلیم گیم پہ لے کر آ جائیں تو یہ بہت سخت زیادتی ہوگی. ہم نے وہ دور بھی یاد ہے، کیونکہ میں تو ایک ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں، ایک پولیٹیکل گھر سے ہوں. ہم نے تو وہ دور بھی دیکھا جب بے نظیر بھٹو شہید اور نصرت بھٹو صاحبہ کے بارے میں جو ہے وہ ہیلی سے تصویریں اور پمفلیٹس پھینکے گئے، چھانگا مانگا. دین 90 کی دہائی میں جو عسکر خان پٹیشنز ہیں اس کو دیکھیں. اس کے بعد آگے چلتے ہیں 93 کی نیشنل اسمبلی کے اندر یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آج درس ہمیں دے رہے ہیں بڑے مؤدبانہ انداز سے، ان کی ذرا مکے گھوسے چلے، ذرا آن ریکارڈ چیک کر لیجئے گا. دین اس کے بعد سپریم کورٹ کے اوپر چڑھائی، دین اس کے بعد پیٹ پھاڑ دوں گا، گھسیٹوں گا. یہ ساری چیزیں ہم سے نہیں آئی، ہمارے وجود سے پہلے سے آتی چلی آ رہی ہیں، اور جو لوگ کرتے جا رہے ہیں افسوس کی بات ہے کہ آج وہ ہمیں مروز خاطر یا مروز الزام ٹھہرا رہے ہیں. تو دس از ایبسولوٹلی رانگ. میں نے تو ایک بات پہلے کہی کہ نہ زیبا گفتگو کا میں قائل ہوں، نہ میری پارٹی قائل ہے، نہ زیبا گفتگو سننے کے قائل ہیں، اور اس چیز کو کبھی بھی پروموٹ نہیں کرتے ہیں. یہ کچھ ٹویٹر اکاؤنٹ سے کی گئی، اختیار ولی صاحب یہ کچھ ٹویٹس ہیں جو ابھی علی بخاری صاحب نے بات کی. اٹ میکس سینس. آپ بھی یو آر آلسو اے پولیٹیکل ورکر، الیکشن آپ نے بھی لڑے، آپ نے بھی سب کچھ دیکھا ہے. سیاسی جلسے جلوس جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، وہ انگریزی میں کہتے ہیں وین یو آر پشڈ اگینسٹ دا وال، تو آپ کا ورکر بھی چارجڈ ہوتا ہے. آپ بھی اپنی قیادت کے ساتھ مختلف اوقات میں گئے، لیکن یہاں ایک ماحول بنا ہے. ان دو جرنلسٹ کی تصویریں اگر ہم دکھا پائیں بھی تو وہ نظر آ رہی ہیں ٹویٹس کے اندر بھی، کہ جس میں وہ ان کے اوپر باقاعدہ گالیاں لکھی گئی ہیں کہ ان دو لوگوں کو یہاں دیکھا گیا ہے اور آج ان کو سبق سکھانا ہے، یہ آئے ہیں. اور یہ آج کی ٹویٹس ہیں، یعنی اس واقعے سے پہلے. اس کے اوپر جو ایک ماحول بن رہا ہے وہ یہی ہے. اس کے اوپر جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پری پلانڈ تھا کہ آج یہ لوگ اگر آئیں گے تو ان کے ساتھ پھر یہ کیا جائے گا. میں دوبارہ آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ جو یہاں معزز مہمان علی بخاری صاحب ہیں، انہوں نے اس کو یہی کہا ہے کہ وہ ایگریشن کے قائل نہیں ہیں، لیکن ان کے پاس فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ ابھی نہیں ہے. تو اختیار ولی صاحب، اگر ان کے پاس فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ نہیں ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے، انہوں نے کہا علیمہ خانم صاحبہ کو کچھ دن پہلے انڈا مارا گیا، تو اوور آل ورکر سپورٹر چارج تو ہوگا، کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی بات کے اوپر وہ ریاکٹ کرے گا. اختیار ولی صاحب. اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. وہ منیب بھائی، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ میری ماں کو گالی نہ دیں، میں آپ کی ماں کو گالی کیوں گانی. بات ایسی ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، معذرت کے ساتھ، یہ انہوں نے ماضی میں کی ہیں اور یہ ان کے آگے آ رہی ہیں، اور اب ان کی پارٹی سے ہو رہا ہے. اسی کو مکافات عمل کہتے ہیں. آلدو میں بالکل سپورٹ نہیں کرتا، میں بالکل سپورٹ نہیں کرتا. میں نے سب سے پہلے کنڈیم کیا تھا جب علیمہ خانم پر ہوا تھا اٹیک انڈے کا، تو میں نے اس کو سپورٹ نہ کبھی کریں گے. لیکن کیا آپ کو مریم اورنگزیب یاد ہے کہ اس کے ساتھ اس کو کس طرح ٹرول کیا گیا تھا، کس طرح اس کو تنگ کیا گیا تھا ملک سے باہر، اور ان کی پارٹی کی قیادت ان کو داد دیتی تھی. نواز شریف پہ جوتا اچھالنے کے بعد انہوں نے اس کو کنڈیم کرنے کی بجائے کہتے ہیں اچھا ہے، ہونا چاہیے ان کے ساتھ. آج یہ ایف آئی آر کی بات کرتے ہیں تو اس وقت یہ علی بخاری صاحب وکیل ہیں، ان کے وکیل کہتے تھے
کہ جوتا اچھالنے سے اور انڈا مارنے سے یا سیاہی پھینکنے سے خواجہ آصف صاحب کے واقعے پر انہوں نے کہا کہ اس پہ کوئی پرچے نہیں ہوتے، اس کا کوئی ایف آئی آر نہیں بنتا۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں علی بخاری صاحب، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ درخواست لائیں، آپ کو جتنی اسسٹنس چاہیے، جتنی سپورٹ چاہیے ہم کریں گے۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہ کہہ کر کہ ماضی میں شہباز شریف نے یہ کہا تھا اور آصف علی زرداری نے یہ کہا تھا، ان باتوں کے غبار میں، ان کے شور شرابے میں آپ اس چیز کو دبا نہیں سکتے۔ ایک صحافی سوال کرتا ہے، سمپل سی بات ہے، اور سوال سے پہلے آپ کی سوشل میڈیا جو ہے وہ اس نے کہہ دیا تھا، وہ بڑے اچھے ان کے نام ہے، میں لینا نہیں چاہتا، وہ کہہ دیا تھا کہ یہ بندے ادھر آئے ہوئے ہیں ڈیالہ جیل، ان کو چھوڑنا نہیں، آج ان کو سبق سکھا کے چھوڑیں گے۔ دس از کالڈ فیشزم۔ اپنا مخالف جو آپ کی بولی نہیں بولتا، جو آپ کے مخالف بات کرتا ہے، جو سوال کرتا ہے، وہ سوال جو آپ کو چپتا ہے، تو اس پہ آپ ان کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیتے ہیں، آپ ان کو مارنا شروع کرتے ہیں، گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کیا اگر اتنا سوال ہی کیا تھا نا کہ 2004 میں آپ نے اپارٹمنٹس خریدی تھی شوکت خانم فاؤنڈیشن کے فنڈ سے، یہی بات خواجہ آصف نے کی تھی اور عمران خان نے کہا تھا، اس میں کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے کہ آپ نے شوکت خانم کے پیسے کسینوں میں لگائے ہیں لندن میں، اور انہوں نے اس کے ثبوت بھی دیے۔ عمران خان نے آؤ تاؤ میں آ کے نا وہ کہہ دیا تھا کہ میں آپ کو نوٹس دوں گا اور آپ کو عدالت لے کے جاؤں گا، آج تک وہ نوٹس نہیں آیا۔ تو بات جو طیب بلوچ کر رہا ہے نا وہ ٹھیک کر رہا ہے، وہ غلط نہیں کر رہا۔ اب سوال ہے، آپ نے جواب نہیں دینا تو آپ ضرور نہ دیں، ہم نہیں۔ لیکن میں ان سب باتوں کے باوجود آپ کو یہ بتاؤں کہ اپنے مخالف کا سوال بھی آپ نے سننا ہے، اپنے مخالف کی تنقید بھی سننی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ نواز شریف بھی نہ رہے، مریم بھی نہ رہے، شہباز بھی نہ رہے، زرداری بھی نہ رہے، بلاول بھی نہ رہے، اور پارٹی بھی کوئی نہ رہے، آپ کی جماعت رہے اور آپ کا لیڈر رہے اور آپ کی حکومت رہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ دس از ناٹ پاسبل۔ بٹ اختیار بھائی یہ صاحب ایک آپ بات ہے کے نا، کیا آپ کی آج آپ حکومت میں، کیا آپ کی قیادت، آپ کے لوگ، آپ کے جتنے بھی قائدین ہیں، وہ مخالفت میں یا تلخ سوالات، یا جن کو وہ کہہ دیتے کہ یہ صحافی تو کسی نے بھیجا ہوا ہے سوال کرنے کے لیے، ناجائز بات کر رہا ہے، کیا آپ ریکارڈ کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی صحافی کے ساتھ آپ کی جماعت نے، یا چلے میں آپ ہی کی جماعت کی بات کر رہے تو آپ نے کبھی ایسا رویہ نہیں روا رکھا؟ کیونکہ یہی بات تو ہے جو آرگیومنٹ بیسیکلی بلڈ کیا علی بخاری صاحب نے، کہ ماضی میں تو یہ ہوتا رہا ہے، بہت سی باتیں، بہت سی تلخیاں جڑی ہوئی ہیں آپ کی جماعتوں سے۔ کیا آپ کی ممبران، آپ کے قائدین میں یہ حوصلہ ہے کہ وہ صحافیوں کی گفتگو بے شک تلخ ہو، بے شک ناجائز بھی ہو، وہ سن سکیں؟ دیکھیں، ہم نے تو باقاعدہ جس کو ہم نہیں، دنیا کہتی تھی کہ پلانٹڈ سوال تھے، ہم نے تو اس کو بھی فیس کیا اور اس کے جواب بھی دیے ہیں۔ ہم نے تو ان جرموں کی سزا بھی کاٹی جو کبھی جرم ہمارے شاید شیطانوں بھی نے بھی نہ کیے ہوں، لیکن ہمارے کھاتے ڈال دیے گئے تھے۔ ہم نے تو وہ کچھ، میں نے کل رات پشاور میں ایک فنکشن میں تھا، مجھ سے وہاں پہ صحافی نے جو سوال کیے شاید آپ کی نظر سے گزرے، بڑے کڑے سوال کیے، میں نے خندہ پیشانی سے اس کے جواب دی۔